محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یا وہ ہماری بہنیں جو چاہتی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے 4-5 تختیوں میں جو ہم نے پڑھا آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو دیکھ لیں تاکہ آگے چلنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج ہم الفاظ کو ملانا اور ہجا کرنا، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ آپس میں مل کر کس طرح جملہ بنتا ہے، اس بات کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تختی میں جو پہلا لفظ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس پر لال نشان بنا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حمزہ ہے اور اس پر زبر ہے، اس کے بعد با ہے، اس پر بھی زبر ہے، اور یہ دونوں تختی نمبر 4 حرکات سے ہیں۔ اس کے بعد دال ہے اور اس پر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے، یہ تختی نمبر 5 تنوین سے ہے۔ یہ انتہائی اہم تختی ہے، اس کو توجہ سے دیکھیں، غور سے سنیں۔ اس تختی کو سیکھ جائیں گے تو آگے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب یہاں حمزہ الگ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد با ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ ابا، دال 2 زبر دن، ابدن۔ حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب پیچھے سے ملائیں گے۔ ابا، آبا نہیں پڑھیں گے، ابا۔ دال 2 زبر دن، ابدن۔ اب قرآن مجید میں یہاں پر یہ لفظ جہاں آئے گا اور وہاں وقف کریں گے تو پھر تنوین کو الف سے بدلیں گے، تنوین کے 2 زبر کو الف سے بدلیں گے۔ ابدن، وقفا، ابدا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا۔ اسی طرح پیچھے سے ملائیں گے، پہلے حمزہ کو پڑھیں گے، پھر حا کی زبر کو پڑھیں گے، اس کے بعد پیچھے سے ملائیں گے۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا۔ دال 2 پیش دن، احدن، وقفا، احد۔ جیسے یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں بھی آیا ہوا ہے، قل هو اللہ احد، وہاں پر جس طرح وقف کرتے ہیں یہاں بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے، احد۔ اور دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب اس پر وقف کریں گے تو یہاں قلقلہ بھی کریں گے۔ اب ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا۔ ذال زبر ذا، اخذ، وقفا، اخذ۔ ذال کی ادائیگی میں زبان کو تھوڑا باہر نکال کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی۔ نون زبر نا، اذینا، وقفا، اذن۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی۔ نون زبر نا، اذینا، وقفا، اذن۔ دیکھیے جو لفظ پہلی تختی میں جس مخرج سے پڑھا اسی طریقے سے پورے قرآن پاک میں نکالنا ہے تجوید پیدا کرنے کے لیے۔ اگلا لفظ ہے حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما۔ را زبر را، امارا، وقفا، امر۔ اگلا جو لفظ ہے اس کو غور سے سنیں، یہاں جو نون کے بعد الف لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے کہ پڑا نون، یعنی
یہ لکھنے میں آئے گا، عربی میں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، اور وقفاً میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، وقفاً انا، اس طرح نہیں پڑھیں گے، انا، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، وقفاً بخل۔ اگلا لفظ ہے با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارتن، وقفاً برارہ۔ یہاں جو ہے وقف میں جو گول تا ہے اس کو ہا سے تبدیل کرتے ہیں۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، وقفاً جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، وقفاً جمع۔ یہ 2 لائنیں اس ویڈیو میں، اگلی لائنیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔